اسلام آباد میں فائرنگ، سنی علماء کونسل کے ڈیپٹی جنرل سیکرٹری مولانا مسعود شہید۔ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے گوہری ٹاؤن میں مولانا مسعود الرحمان کی گاڑی پر فائرنگ کی۔ مولانا مسعود موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ ترجمان سنی علماء کونسل نے تصدیق کر دی۔ حملے میں مولانا مسعود کا ڈرائیور زخمی ہوا۔ عین شاہدین کے مطابق موٹر سائیکل سوار ملزمان نے گاڑی کے قریب آتے ہی اندھا دھند فائرنگ کی اور فرار ہو گئے۔ پولیس کی جانب سے تحقیقات جاری۔ 8 فروری کے عام انتخابات ملتوی کیے جائیں، سینٹ میں قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ قرارداد سینیٹر دلاور خان نے پیش کی۔ ایوان میں صرف 14 ارکان موجود تھے۔ دلاور خان نے کہا، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے، سیاسی رہنماؤں پر حملے ہو رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن سازگار ماحول کے بعد شیڈیول جاری کرے۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور مرتضی سولنگی نے قرارداد کی مخالفت کی۔ سینیٹر کوہدہ بابر بولے، وقت پر الیکشن کرانے تھے تو پنجاب میں کراتے۔ کیا بلوچستان اور کے پی میں لوگوں کو مار کر الیکشن کرانا چاہتے ہیں؟ منسٹر صاحب جائیں، پہلے اپنی حکومت سے کہیں سیکیورٹی کے معاملات ٹھیک کریں، پھر 100 بار الیکشن کرائیں۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر افنان اللہ کی سینٹ میں پیش کی گئی قرارداد کی مخالفت۔ کہا، الیکشن کسی کی خواہش پر نہیں، آئین و قانون کے مطابق ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ملک پارلیمنٹ کے بغیر چلے تو ایسے نہیں چلے گا۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنے رہیں۔ کچھ لوگوں کی دہاڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ پی پی سینیٹر تاج حیدر نے قرارداد کو جمہوریت کے خلاف سازش قرار دے دیا۔ کہا، قرارداد کی صورت میں اسرائیل کی طرح سینٹ پر بم گرایا گیا ہے۔ چیئرمین سینٹ نے آج سازشی کردار ادا کر کے سینٹ کو سازش کا گڑھ بنا دیا۔ قرارداد کے خلاف قرارداد پیش کر کے اس کو رد کرایا جائے گا۔ پی ٹی آئی کا الیکشن التوا کی قرارداد کاؤنٹر کرنے کا اعلان۔ سینیٹر علی ظفر کا کہنا ہے، سینٹ میں 8 فروری کو انتخابات کرانے کی قرارداد لائیں گے۔ سینٹ اجلاس کے ایجنڈے پر قرارداد نہیں تھی، ایک دم قرارداد لانا بے معنی ہے۔ ہم خیال سینیٹر سے مل کر چیلنج کروں گا۔ سینیٹر ہمایوں محمد نے بتایا، سینٹ اجلاس میں کورم پورا نہیں تھا، اچانک باپ پارٹی کے 5 سے 6 ارکان اجلاس میں آئے، دلاور خان کے ذریعے بل پیش کیا۔ ایک بار پھر سینٹ میں پرانے طریقے کی طرح شب خون مارنے کی کوشش کی گئی۔ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بل کی مخالفت کی۔ پی پی سینیٹر بہرامند تنگی نے قرارداد کی حمایت کی۔ سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کیا، کب تک انتخابی مہم میں اپنے بڑوں کی شہادتیں قبول کریں؟ آج ایک بار پھر حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ نہیں چاہتا کسی پارٹی کے لیڈر کی شہادت۔ ان حالات میں ملک میں انتخابات ممکن ہے۔ شہری رحمان نے پریس کانفرنس میں وضاحت کی۔ بہرامند تنگی نے بتایا ہے، انہوں نے قرارداد کی مخالفت کی۔ اگر ان کی مخالفت واضح نہیں تھی تو ہونی چاہیے تھی۔ سینٹ کی ویڈیو دیکھ کر وضاحت لیں گے۔ پی پی نے اس قرارداد پر کوئی ووٹ دیا، نہ حمایت کی۔ الیکشن کے التوا یا انعقاد کا آئینی اختیار صرف الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ ہم کسی آئینی ادارے کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا، ایوان بالا میں دلائل دینے کا موقع نہیں ملا، قرارداد میں حقیقی مسائل بیان کیے گئے، تاریخ میں یہ مسائل پہلے بھی موجود رہے، کسی حلقے سے ایسا اشارہ نہیں ملا جس سے پیغام ہو کہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے۔ سینٹ میں الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد پاس، بلاول نے رد عمل دیا، الیکشن ہوں گے۔ لاہور میں تقریب سے خطاب میں کہا، نون لیگ اور پی ٹی آئی کو پنجاب پر مسلط کیا گیا، نفرت اور گالم گلوچ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا۔ کہا، اگر آپ نے اپنی حکومت بنانی ہے تو پیپلز پارٹی کو کامیاب کرانا ہوگا، باقی جماعتیں اشرافیہ کی نمائندگی کرتی ہیں۔ سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، جلد مختصر حکم سنائیں گے۔ پورے ملک کو تباہ کرنے والا 5 سال بعد اہل،
صرف کاغذات نامزدگی میں غلطی ہو جائے تو تاحیات نااہل کس قانون کے تحت سزا کا تعین کیا جا رہا ہے؟ ہم اب تک جنرل کی لینگویج میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک جنرل نے آئین میں یہ شق ڈال دی تو سب پابند ہو گئے. قانون ساز سزا کی مدت کا تعین کرنا بھول جائے تو کیا قتل کی سزا دے دیں؟ وکیل شعیب شاہین پی ٹی آئی کی جانب سے پیش ہوئے. کہا الیکشن ایکٹ میں ترمیم فرد واحد کے لیے کی گئی. چیف جسٹس بولے خوش آمدید، کب سے انتظار کر رہے تھے کہ کوئی سیاسی جماعت آئے. ہم تو الیکشن ایکٹ نہیں اپنا فیصلہ دیکھ رہے ہیں. الیکشن ایکٹ سے مسئلہ ہے تو اسے چیلنج کریں. میرے کاندھے کے سہارے نواز شریف اہل ہونے جا رہا ہے، پیش کی مبارکباد. فیصل وابڈا کا ٹویٹ، لکھا مجھ پر الزام لگانے پگڑی اچھالنے والوں کا سود سمیت احتساب ہوگا. بھولا نہیں، ماں کی بیماری کے دوران جرمانہ لگایا گیا. مبارک ہو، لنگڑی لولی نون لیگ کا وزیر اعظم اقتدار میں آ رہا ہے. کہیں تیر کہیں نشانہ، اتنا جلدی تندور سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلوں پر سماعت. الیکشن ٹریبیونل سندھ نے شاہ محمود قریشی اور زین قریشی کو عمر کوٹ سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی. حلیم عادل شیخ، زلفی بخاری، عاطف خان، نعیم حیدر پنجوتا، شیخ راشد شفیق اور شوکت بسٹا کے کاغذات نامزدگی بھی منظور. الیکشن ٹریبیونل پشاور کی ایبٹ آباد بینچ نے اعظم سواتی کی اپیل خارج کر دی. کراچی سے عالمگیر خان اور مسرور سیال کی اپیل ٹریبیونل نے مسترد کر دی. پیپلز پارٹی کے مرزا اختیار بیگ کو الیکشن لڑنے کی مشروط اجازت، دوہری شہریت پر بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت. الیکشن ٹریبیونل اسلام آباد نے 70 اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا. الیکشن ٹرائبیونل سندھ نے ریٹرننگ افسران کی صلاحیتوں پر سوالات اٹھا دیے. ایڈیشنل ڈی سی ملیر کی جانب سے غیر ضروری وجوہات کے باعث کاغذات مسترد کرنے پر اظہار برہمی. جسٹس خادم حسین نے کہا جو آر او اس قسم کے فیصلے کریں گے وہ الیکشن کیسے کرائیں گے؟ ایسے ہی لوگوں نے ملک کا نام خراب کیا ہے. اسلام آباد ٹرائبیونل میں سماعت کے دوران جسٹس ارباب محمد طاہر نے ریمارکس دیے. الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران کو پورا قانون نہیں پڑھایا. آر او نے آرڈرز میں عدالتی فیصلوں کے حوالے دیے. صرف کاغذات مسترد کرنے والے فیصلے ہی کیوں نظر سے گزرے؟ ٹرائبیونل کے استفسار پر ریٹرننگ افسر خاموش رہے. سڑک کی تعمیر کے لیے زمین کی خریداری میں خرد برد کا کیس. احتساب عدالت نے فواد چودھری کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا. 9 جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم. عدالت کے باہر صحافی نے فواد چودھری سے پوچھا کس پارٹی سے الیکشن لڑیں گے. سابق وفاقی وزیر بولے ابھی فیصلہ کریں گے. یہ بھی کہا میرے میڈیا سے بات کرنے میں نیب کو مسئلہ ہے. میڈیا پر انتخابی سروے اور پروگرامز پر پابندی کے خلاف درخواست. لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو طلب کر لیا. جسٹس علی باقر نجفی نے ریمارکس دیے بادی النظر میں الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن صرف الیکشن ڈے کے لیے ہے. ایسی پابندی لگانے کی وجہ سمجھ نہیں آتی. پوری دنیا میں دوران الیکشن حلقوں کے مسائل پر بات اور سروے ہوتے ہیں. پاکستان کے لیے سڈنی ٹیسٹ بچانا بھی مشکل. تیسرے روز کھیل کے اختتام تک 7 کھلاڑی 68 رنز پر پویلین لوٹ گئے. آسٹریلیا کے خلاف مجموعی برتری 82 رنز کی ہو گئی. ٹاپ اور مڈل آرڈر مکمل ناکام. فاسٹ بالر عامر جمال کی تباہ کن بالنگ نے پہلی مرتبہ سیریز میں پاکستان کو برتری دلائی. میزبان ٹیم 299 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. عامر جمال نے 6 شکار کیے. شاندار بالنگ پر زبردست خراج تحسین. سڈنی کا میدان تالیوں سے گونج اٹھا. آسٹریلیا کے پہلے اننگز کے اختتام پر فاسٹ بالر عامر جمال توجہ کا مرکز بنے رہے. شائقین، ٹیم مینجمنٹ اور ساتھی کھلاڑیوں نے پرفارمنس کو خوب سراہا. قومی ٹیم کے ڈائریکٹر محمد حفیظ نے آل راؤنڈر کو گلے لگایا. سڈنی میں 6 وکٹیں لینے پر عامر جمال نے اپنا نام آنر بورڈ پر بھی درج کیا. پریس کانفرنس میں کہا 150 سے 170 رنز کی برتری حاصل کر لی تو میچ میں واپسی کر سکتے ہیں. ہدف ہے سیریز میں لیڈنگ وکٹ ٹیکر بنو. کراچی کے علاقے کورنگی ابراہیم حیدری میں ماں بیٹی کو قتل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق موٹر سائیکل پر 3 ملزمان آئے.
घर में घुसकर फायरिंग की और फरार हो गए। घर में मौजूद एक और लड़की का कहना है हमलावरों ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। लाहौर के इलाके इछरा में आतिशज़दगी से 4 बहन भाई झुलस कर जाँ बहक। 12 साल की ईमान, 8 साल की नूर, 4 साल का इब्राहिम और 2 साल का इस्माइल शामिल। मासूम बच्चों की मौत पर अहले खाना गम से निढाल। पुलिस ने आग लगने की वजह जानने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी। बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर मालिक मकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। आईएसपीआर के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब गुल यूसुफ और तूर शामिल। दहशतगर्द गुल यूसुफ के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। 160 पानी चोर गिरफ्तार। 210 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मिस्मार। गलत इस्तेमाल पर पानी के 17 लाइसेंस मनसूख किए गए। रेंजर्स अफसरान एमडी वाटर कॉरपोरेशन की रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में मीडिया ब्रीफिंग। एमडी वाटर कॉरपोरेशन ने कहा शहर का 60% पानी चोरी हो रहा था। 35% पानी चोरी को रोका गया। वाटर कॉरपोरेशन की आमदनी 6.5 करोड़ से बढ़कर 16.5 करोड़ माहाना हो गई। पंजाब में शदीद धुंध के बाइस आज भी 25 परवाजें मनसूख। पेशावर की तमाम परवाजों को रीशेड्यूल किया गया। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक पेशावर और सियालकोट के मुसाफिरों को बसों के जरिए मंजिलों पर रवाना किया गया। खराब मौसम के बाइस 4 दिन में 150 परवाजें मनसूख और 300 मुतासिर हो चुकी। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया गया। गजा में इसराइली फोर्सेस की जानिब से नकल मकानी करने वाले फलस्तीनियों पर हमले में मुतादिद शहीद। दीगर कार्रवाइयों में 24 घंटों के दौरान मजीद 125 अफराद शहीद और 318 जख्मी हो गए। जेबालिया कैंपस सेहूनी फौज के ताजा हमले में 50 घर तबाह हो गए। हमास की फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरों की अपील। हमास का कहना है कि गजा में इसराइली जौहरियत तमाम बैनुल अक़वामी उसूलों, कवानीन और हुदूद पार कर चुकी है। सेहूनी फोर्सेस को जुनूबी गजा में शिकस्त का सामना। बालाता कैंप से हमास ने इसराइली फोर्सेस को पीछे धकेल दिया। हमास के मुजाहिदीन ने खान यूनुस, बोरेज और नसीरात में मजीद 2 टैंक और 2 गाड़ियां तबाह कर दी। इमारत में मोर्चाबंद इसराइली फौजियों को धमाका खेज मवाद और मशीन गनों से ताक ताक कर निशाना बनाया। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइली फोर्सेस पर हमले की नई वीडियो जारी कर दी। हमास के हमले के खौफ की वजह से इसराइली खातून न्यूज एंकर पिस्टल लगाकर स्टूडियो पहुंच गई। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में फलस्तीनी हामी कारकुनों ने एंटनी ब्लिंकन की गाड़ी के आगे सुर्ख रंग फेंक दिया। शिकागो में भी मुजाहिरीन के फौरी जंगबंदी के नारे। न्यूयॉर्क में हजारों अफराद का इसराइली हिमायत के खिलाफ एहतजाज। कनाडा के शहर टोरंटो के यूनियन स्टेशन के बाहर भी फलस्तीन के हक में मुजाहिरा। डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन के सिटी हॉल के सामने भी मुजाहिरीन ने एहतजाज किया। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम हक खुद इरादियत मना रहे हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर अपना कब्जा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर के आवाम के हक खुद इरादियत के लिए अपनी हिमायत की तजदीद करते हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा अफसोसनाक अमर है कि मजलूम कश्मीरी अपने बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला हक खुद इरादियत से इनकार की जानिब एक और कदम है। बरतानिया ने पाकिस्तान के 56 क्रीमों पर पाबंदी लगा दी। सूबाई वजीर पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर कहते हैं वो क्रीमें भी शामिल हैं जिनके इश्तिहार यहाँ चलते हैं। 2 किस्म की क्रीमें हैं जिनमें मर्करी स्टीरॉयड काफी मिकदार में डाला जा रहा है। रंग गोरा करने वाले इंजेक्शन से कैंसर फैलता है। तमाम बड़े सैलून्स को पाबंद कर रखा है। वो हेल्थ केयर कमीशन से सर्टिफिकेट लें। बलूचिस्तान में बर्फबारी और बारिश बरसाने वाला सिस्टम। जियारत में बर्फबारी ने मौसम मजीद सर्द और दिलकश बना दिया। दरख्त और पहाड़ बर्फ से ढक गए। दर्जा हरारत -2 तक गिर गया। चमन, जाफराबाद और नसीराबाद समेत बलूचिस्तान के कई अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश। जेकबाबाद, दादू और गिरदो नवाह में भी बादल बरसने से सर्दी में इजाफा हो गया।
کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں، درجہ حرارت میں کمی آنے لگی۔ رافیل نڈال کی ایک اور شاندار کامیابی، اسپینش ٹینس اسٹار برسبن انٹرنیشنل کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ نڈال نے آسٹریلوی حریف جیسن مرے کو اسٹریٹ سیٹ میں 6-1 اور 6-2 سے شکست دی۔ نیوزی لینڈ کی رکن پارلیمنٹ کا منفرد انداز، اپنی پہلی تقریر سے پہلے روایتی ہاکا کیا، ساتھ ہی ارکان نے بھی 21 سالہ ہانا کا ساتھ دیا۔ رکن پارلیمنٹ نے کہا ان کا یہ اقدام اپنی ماوری تہذیب کو اجاگر کرنے کے لیے تھا۔ اور رفیق سفر، یار غار اور یار مزار، تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم وفات ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین، زکوٰۃ، فرائض کا انکار کرنے والوں سے جہاد کیا۔ آپ کے عہد خلافت میں عراق کا بیشتر اور شام کا بڑا علاقہ فتح ہوا۔